اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کا یہ رکوع ہے اور اس میں بات چل رہی تھی پیچھے کہ ایک طرف متقین کی جماعت ہے جو کتاب اللہ میں نازل شدہ تمام باتوں کو خیر اور برکت سمجھتی ہے، سراسر بھلائی سمجھتی ہے، اور ایک طرف ظالموں کی جماعت ہے کہ جو اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرتی ہے کہ یہ گزرے زمانے کی باتیں ہیں، جدید دور کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پرانے دور میں اس پر معاشرہ بنایا جا سکتا تھا، یہ اب جدید دور آیا ہے، اس میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ مکے کے مشرکوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اور ان سے پہلے بھی لوگ یہی بات کہتے رہے، اور آج بھی ایسے ہی ظالم لوگ یہی بات دہراتے ہیں کہ مذہب اور دین یا قرآن کی تعلیمات کی اساس پر نظام نہیں بن سکتا، یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ لیکن جو متقین ہیں، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں انسانیت کی بھلائی اور خیر ہے، اور وہ اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اس رکوع میں دیگر اہم باتوں کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی گئی کہ یہ مشرک لوگ، ظالم لوگ جو ظلم کے رسیا بن چکے ہیں، ان کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ تقدیر کے نام پر اپنی غلط کاریوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا۔ قرآن حکیم نے اس دور کے مشرکوں کی بات نقل کی ہے کہ وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کسی فرعون، نمرود، کسی سامراجی طاغوتی قوت کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اللہ اگر چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بت کی، کسی قیصر و کسریٰ یا فرعون اور نمرود کی غلامی اختیار نہ کرتے، ہم بھی نہ کرتے
اور ہمارا بابا قوم بھی نہ کرتا، ولا آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد بھی دوسروں کے غلام نہ ہوتے۔ یہ غلامی تو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے ظلم و ستم کے نظام اور ماحول کو درست ثابت کرنے کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور طاقتور ہے، اس کی طاقت میں کیا نعوذ باللہ کمی ہے کہ ہمیں غلام بنا دیا، ہم غلامی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہم غلام ہی نہ ہوتے، ہم کسی کی غلامی اختیار نہ کرتے، ہمیں مال و دولت دیتا، ہمیں حکمرانی دیتا، طاقت دیتا، تو اس نے ہمیں غلام بنایا ہے، لہٰذا غلامی تسلیم کر لینی چاہیے۔ اب سرنڈر کر جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو بھیڑیے یورپ کے ہیں، یہ جو سامراجی طاغوتی قوتیں ہیں، انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا۔ پاکستان میں تو ایک ایسے صاحب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر قوم کی ایک باری ہوتی ہے، اب یورپ والوں کی باری ہے تو تم برداشت کرو۔ جی امریکہ برطانیہ کی غلامی کا دور ہے، اب اس غلامی کو برداشت اور قبول کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں غلامی سے نکال دیتا، یعنی الٹا اپنی غلامی، اپنی پستی، اپنے شرک اور کفر کو اللہ کے ذمہ ڈال دیا۔ کام خود نہیں کرنا، بات درست طور پر خود نہیں سمجھنی، اور الٹا الزام لگا دیا اللہ پر کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا، ہم عبادت نہ کرتے، غلام نہ بنتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے، نہ ہم بنتے اور ولا آباؤنا، بڑی تاکید ہے، حالانکہ عبدنا میں خود جمع کا صیغہ متکلم کا ہے موجود، لیکن نحن کہہ کر مزید تاکید کر دی کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کبھی بھی شرک نہ کرتے، اس غلامی کو قبول نہ کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو جو حرام قرار دیتے ہیں وہ بھی نہ کرتے۔ مکے کے مشرک کچھ بتوں کے نام پر جانوروں کو مقرر کر کے کہتے تھے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، بحیرہ، صائبہ جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو جو اللہ کے حلال کیے ہوئے ہیں ہم انہیں حرام قرار نہ دیتے، اور جو اللہ کے حرام کیے ہوئے ہیں وہ ہم حلال قرار نہ دیتے، تو یہ حلال و حرام بھی ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ نے چاہا۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ہم خنزیر کھائیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا شراب پئیں، تو جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ وہ الزام بھی اللہ پر ڈال دیا۔ دیدہ دلیری دیکھو، قرآن نے ان کی اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہا کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور گزشتہ دور میں بھی یہ اسی طرح جھوٹے الزام اللہ پر لگاتے رہے۔ بھائی اگر اللہ اپنی طاقت سے ٹھیک سب کو راستے پر رکھے تو پھر اس دنیا میں بھیج کر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان گاہ میں کوئی آدمی غلط پرچہ لکھنا چاہے تو ممتحن کیا ہے، اس سے پرچہ چھین لے، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ وہ کہے کہ نہیں صاحب آپ نے تو یہاں یہ پرچہ صحیح لکھو گے تو تمہیں پرچہ کرنے دوں گا، اور اگر نہیں لکھو گے، صحیح غلط لکھو گے تو تمہارا قلم روک دوں گا، تمہارا کاغذ چھین لوں گا، تو اس کو امتحان کہیں گے۔ امتحان گاہ کے دورانیے میں تو جو آدمی بھی وہاں موجود ہے وہ صحیح لکھے، غلط لکھے، اچھا لکھے، برا لکھے، ممتحن کو اس سے کوئی عمل دخل، حتیٰ کہ برا لکھنے کے لیے قلم مانگے تو اسے قلم بھی دے دے گا، مزید کالے کرنے اس نے صفحے غلط افکار و خیالات سے، غلط جوابات سے، تو وہ صفحہ بھی دے دے گا، لے بھی، اور کوئی اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو پانی بھی پلائے گا، کیونکہ امتحان کا ہے۔
تو تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ اللہ میاں چاہتا تو لو شاء لہداکم اجمعین، چاہتا تو ساروں کو ہدایت دے دیتا۔ یہاں دنیا میں بھیجا کہ تم اپنے آزاد ضمیر سے کیا فیصلہ کرتے ہو، صحیح کام کرتے ہو، غلط کرتے ہو، غلامی اختیار کرتے ہو یا غلامی قبول رکھتے ہو، یا غلامی کے خلاف مزاحمت کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہو۔ یہ تو نہیں کہ تم غلام بن گئے تو بس غلامی کی حالت میں رہو، تو تمہارا امتحان ہے۔ اس لیے کہا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پر سوائے یہی ذمہ داری کی اور کچھ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حق بات پہنچا دیں، سبق صحیح پڑھائیں۔ استاذ کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگی ہے وہ سبق بھی پڑھائے، نظام بھی قائم کرے، اپنے تئیں پوری جد و جہد اور کوشش کرے، بلاغ المبین۔ باقی ہر طالب علم کے دماغ میں استاذ اپنا دماغ منتقل کر دے، جو کچھ کہی ہوئی بات ہے وہ ہر حال میں اس کو رٹا دے، اور رٹا بھی دے تو کیا دل پر بھی اثر کرے گی، اس کے حالات بھی بدلیں گے، وہ تو خود بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ تو رسولوں کے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے اور نگرانی کرنا ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ رسولوں کا اور کام نہیں ہے۔ باقی تو تم نے اپنے ضمیر سے خود کرنا ہے۔ اسی لیے انبیاء کا مقصد اور ہدف بھی بتلا دیا۔ یہ اعتراض تب درست ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی رہنما اور سچی بات بتلانے والا نہ بھیجتا۔ اسی سیاق و سباق میں اگلی بات کہی گئی ہے کہ جب رسولوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں تک سچا پیغام منتقل کر دیں، تو اگلا ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو جی ٹھیک ہے، ہم مکہ والوں کے پاس تو رسول آ گیا، قوم عاد کے پاس آ گیا، قوم سمود کے پاس آ گیا، لیکن یہ اتنی بڑی جو انسانیت ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، تو ان کو سچا پیغام سنانے والا کون ہے؟ وہ اگر گمراہ ہو رہے ہیں، اگر ان کے اندر خرابی آ رہی ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ جہاں بھی ایک قومی شناخت والی قوم رہتی ہے، دوسری جگہ پر کہا انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور بھیجا ہے ہم نے۔ اور یہاں کہا بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے رسول بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا انسانیت کو نظر انداز کر دیا، ہماری ذمہ داری یہ تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت پر لانے کا واضح اور سیدھا پیغام پہنچانے والا ہر فرد انسانی تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے ہم نے ہر قوم کی قومی اجتماعیت، جہاں بھی کوئی اجتماعیت قائم ہوئی، اجتماع بنا قومی سطح کا، جسے امت ڈکلیئر کیا جائے۔ لفظ دو استعمال کیے ہیں، ایک امت اور ایک قوم۔ ہر دور کا قومی نبی اپنی اپنی قوم کی طرف ضرور آیا ہے، یہ بات بڑی واضح سی ہے۔ اب یہ ہمارے حاشیے والے صاحب بزرگ ہیں، کہتے ہیں اس آیت سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر قوم میں نبی بھیجا ہے؟ تو جو غیر سیاسی نقطہ نظر سے اور غیر اجتماعی یا شاہ ولی اللہ کی زبان میں بات کی جائے تو ارتفاقات کو نہ سمجھنے والے لوگ جب تفسیریں لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے مذمومہ پست خیالات بھی داخل کر دیتے ہیں۔ جی، قرآن نے یہاں قوم اور امت کہا ہے، یعنی ہر دنیا کا وہ انسانی معاشرہ جو ارتفاق ثالث تک پہنچا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں قومی سطح کا نظام نہ بنا ہو۔ اس قوم کے جغرافیائی محل وقوع ایک خطے، ایک نسل اور ایک زبان پر مشتمل
جو حکومتی نظام قائم ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی حکومتی نظام قائم ہوا ہے قومی سطح کا، جو اداروں کو ریگولیٹ کرتا ہے، جہاں قانون پر عمل درآمد کا سیاسی نظام اور معاشی نظام وجود میں آیا ہے، وہ ایک امت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور میثاق مدینہ تحریر فرمایا، تو کیا کہا؟ ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، ایک امت ہے۔ مدینہ ایک امت پر مشتمل ریاست بننی تھی، تو حکومتی نظام بنا تو امت کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو غیر سیاسی لوگ بات سمجھ نہیں پاتے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہاری حکمرانی، تمہارا سسٹم، بہترین امت وہی ہوتی ہے جس کا قومی نظام ہو، کم از کم ارتفاق ثالث کی سطح کا نظام موجود ہو، وہ امت۔ اور جو اس سے نچلی سطح پہ ارتفاق اول میں یا دوم میں رہتی ہے، تو وہ تو دنیا میں بہت ساری قومیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہر خاندان میں نبی آئے گا جی، ہر ارتفاق ثانی کی سطح پر کیا نبی آ کر بات کرے گا؟ انبیاء چونکہ سیاست کے لیے آتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جب سیاست کے لیے آئے ہیں تو سیاست کا جو دائرہ ہے وہ قومی سطح کا ارتفاق ثالث کا نظام ہے، انبیاء وہاں مبعوث ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی سیاسی شناخت رکھنے والی قوم رہی ہے، وہ ہندوستان ہو، چین ہو، یورپ ہو، ایران ہو، توران ہو، عرب ہو، افریقہ ہو، ہر جگہ پر۔ اس لیے عرب جب تک قوم کی سطح پر نہیں پہنچے تو اس وقت تک نبی نہیں آیا وہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ آپ دیکھیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام ان کی طرف جہاں قوم اور امت وجود میں آتی ہے، اس لیے یہ لفظ بالکل کل کی تمام افراد پر شامل ہے، کل امت۔ یہ کہنا کہ جی ہر قوم کی طرف نبی نہیں آیا، اب چونکہ یہاں ماشاءاللہ فرقہ وارانہ ذہنیت غالب ہے ہندو مسلم کے نام سے، تو ہندوستان ایک قوم کی بنیاد پر کہتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں نبی آیا ہو۔ تو یہ وہ انگریز کا دیا ہوا لقمہ ہے جو یہاں ہمارے نیک لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تمام صوفیاء کا، علماء محققین کا اتفاق ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جی۔ تو اب چونکہ فرقہ وارانہ ذہنیت کی بنیاد پر ایک خاص لیگی ذہنیت دماغوں پر مسلط ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے، یہ تصور پیدا کر لیا کہ جی یہاں تو کوئی نبی آیا نہیں ہوگا، کسی نبی کا کوئی نظیر آیا۔ آگے ایک اور بڑا غیر ولی اللہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہادی اور نذیر آئے ہوں گے کسی نبی کے ماتحت۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں پوری بحث کی ہے مفہمین کی، اور 8 قسمیں بیان کی ہیں، 7 اقسام نبی سے پہلے بیان کی ہیں، اور نبی کی تعریف کی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو کسی قوم میں جب اللہ منصب دے کر بھیجتا ہے تو وہ نبی ہے۔ منذر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہادی بھی ہو سکتا ہے، وہ مزکی بھی ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکیم بھی ہو سکتا ہے، جو 7-8 قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب کا نظریہ نبوت سامنے ہو کہ نبوت عقلی ہے، ہر قوم جب بھی قومی سطح پر پہنچے گی تو اسے نبوت کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہاں نبی ضرور آئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ تو ابن خلدون کا نظریہ ہے کہ نبوت غیر عقلی ہے، کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ نبی آئے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور علماء ربانیین کی سچی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبوت عام ہے اور عقلی ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو یہ آیت بالکل دو ٹوک اور واضح ہے کہ جہاں بھی کسی قوم میں کوئی سیاسی نظام، کوئی اجتماعی نظام
امت کی سطح کا، قوم کی سطح کا بنا ہے۔ ہر امت میں ہم نے ایک ہادی، ایک نبی، ایک رسول ضرور بھیجا ہے۔ کیا پیغام دے کر بھیجا ہم نے رسول کو؟ کہ لوگوں کو بتلاؤ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب برتو۔ شروع صورت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورت بین الاقوامی انقلاب کے مسلمہ اصول سمجھانے کے لیے ہے۔ اب کل قومی انقلاب کے تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں، تو کل اقوام میں جو نبی بھیجے ان کا سب سے پہلا فکر و فلسفہ، سوچ اور نظریہ جس پر اس معاشرے کو بلڈ اپ کرنا تھا وہ یہی تھا کہ پوری انسانیت کو اللہ کی غلامی اور عبادت کی دعوت دی جائے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کی جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ یہی بات ربیع ابن عامر نے کسریٰ ایران کے دربار میں کہی تھی کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج الناس، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ خدا پرستی جسے کہا جاتا ہے یہ آفاقی اصول ہے، پوری دنیا انسانیت کی ہر قوم جو قومی سطح کی ہے وہاں ہم نے نبی بھیجا، اور اس نے آ کر انسانوں کو یہ تعلیم دی، تربیت دی، دعائیں کی، سمجھایا، قلبی توجہ ڈالی، سب کچھ کیا کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اختیار کریں اور واجتنبوا الطاغوت، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ہڑنگوں کی سے اجتناب بچیں، ہڑنگوں۔ اور یہی شاہ عبد القادر دہلوی نے دلی کی زبان میں ہڑنگا کسے کہتے ہیں، شاہ عبد القادر دہلوی نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہڑنگا بت بھی ہے، قبر بھی ہے، اور ظالم سردار اور حکمران بھی ہے۔ بلکہ ہڑنگے کی تعریف کی، طاغوت کی تعریف کی کہ وہ آدمی جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، حکمرانی کا دعویٰ کرے، چاہے وہ بت ہو، پتھر ہو، کوئی قبر ہو یا کوئی انسان ہو، اور ظاہر ہے کہ خود دعویٰ انسان زندہ کرتا ہے جیسے فرعون۔ تو یہ شاہ عبد القادر دہلوی جو ولی اللہ فکر کے امام ہیں، انہوں نے طاغوت کی وضاحت کر دی کہ طاغوت وہ ہے جو بغیر کسی حق کے کسی قوم کی سرداری اور لیڈری اور حکمرانی کا دعوے دار ہو، وہ طاغوت ہے، اور اس کو دلی کی خاص زبان میں ہڑنگا کہا جاتا ہے۔ ایسا شعدہ جو ہے پلے کچھ نہیں اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاٹے خان ہوں، میں سردار ہوں، قبیلہ میری حکم پر حرکت کرے، ہو نااہل، نالائق، ظالم، متکبر، اور پھر انسانیت پر اپنی خدائی کا دعوے دار ہو، تو اس سے بڑا ہڑنگا کون ہوگا؟ تو اس سے بچو، اس سے بچو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ کی عبادت اور ہڑنگے سے اجتناب، طاغوت سے اجتناب دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کی اگر عبادت ہوگی تو طاغوت کا اجتناب ہوگا، اور اگر طاغوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ تو خدا پرستی اور انسان دوستی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مولانا سندھی کا وہ مشہور جملہ ہے کہ سچی خدا پرستی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان دوستی پیدا ہو، اور اگر انسانوں پر ناحق سرداری کا دعوے دار ہو تو وہ درست نہیں ہے، وہ طاغوت۔ اب دیکھیے، چونکہ ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، تو امت وہ ہے جس میں سیاسی نظام، جس میں حکومتی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، تو طاغوت وہ ہے جو کسی حکومتی دائرے کے اندر ناحق حکمرانی کا دعوے دار ہو۔ یہ طاغوت کا لفظ، اس کی جو تشریح شاہ عبد القادر دہلوی فرما رہے ہیں، وہ وضاحت کر رہی ہے کہ امت سے مراد ایک ایسی سیاسی قوم ہے جہاں حکومتی ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوتا ہے اور وہاں کوئی ظالم آدمی اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں، ہر علاقے میں
جہاں بھی سیاسی شناخت کا کوئی بھی ماحول پیدا ہوا وہاں ہم نے یہ حکم جاری کیا، ہمارے رسولوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور ہڑنگوں سے بچو، طاغوت سے بچو۔ لیکن ہوا کیا؟ نبی کا کام دعوت پہنچانا ہے، ظلم سے روکنا ہے، لیکن جب نبی کی یہ دعوت آئی تو فمنہم من ھدی اللہ، ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ہدایت اللہ کی قبول کی، خدا پرستی اور انسان دوستی کو لازمی قرار دیا، اور فمنہم، اور بعض وہ تھے ان میں سے کہ من حقت علیہم الضلالہ، کہ گمراہ ہوئے، ایک دفعہ گمراہی، دوسری دفعہ گمراہی، تیسری دفعہ گمراہی، مسلسل گمراہ ہوتے گئے تو دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ حقت علیہم الضلالہ، گمراہی ان کے اوپر حق ہو کر ثابت ہو گئی، چپک گئی ان کے ساتھ، لیکن اپنے کسب سے، یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ نے تو گمراہی کا مہر اس وقت لگائی، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جب ان کا ظلم اور کفر اور ان کی ناحق سرداری کا دعویٰ اور ان کی طاغوتی سوچ جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی ایسی حد کو پہنچ گئی کہ اب ناقابل اصلاح ہے، تو پھر اللہ نے کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان پر مہر لگا دی۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہو مکے والو، چلو جاؤ پوری دنیا میں سیر کر کے آؤ، ایشیا پہنچو، افریقہ پہنچو، یورپ پہنچو، دور دراز کے ممالک، چائنا پہنچو، ہندوستان پہنچو، ہر جگہ جا کر دیکھو، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ سیاحت اور ممالک اور علاقوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سیرو کہا ہے، جاؤ جا کر دیکھو، قوموں کے حالات کا جائزہ لو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر قوم میں ہم نے یہ رسول بھیجا ہے، پیغام دینے والا، اور ہر علاقے میں ان انبیاء کی مخالفت اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ جھٹلانے والوں کا انجام تبھی ہوگا کہ جب اس قوم میں نبی آیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا۔ رسول اگر آئے گا تو جھٹلایا جائے گا۔ تو پوری آیات کا سیاق و سباق دنیا کی ہر قوم میں انبیاء کے بھیجنے اور ان کے انکار کرنے والوں کی سزا سے عبارت ہے۔ قرآن کہتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو غلامی سے نکال دیتا، یہ تو ان کے فضول اور لغو قسم کے، لچر قسم کے سوالات ہیں، پوچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اے نبی، اگر آپ جتنا مرضی اس بات کے حریص ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن انہوں نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، جو غلط فیصلے کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اس لیے کہ انسان جب ہوش و حواس سمجھنے کے باوجود بھی سچی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، ایک طالب علم کسی کلاس میں بیٹھ کر وہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے مطابق اپنا عمل و کردار نہیں بنانا چاہتا، تو کون دنیا کی ایسی طاقت ہے جو اس کو زبردستی گھوٹ کر پورا علم پلا دے؟ اس کو کوئی نہیں پلا سکتا۔ وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ، اگر آپ ان کی ہدایت پر بہت ہی زیادہ حریص ہیں، اور یقیناً حضور کے دل میں یہ حرص اور لالچ رہتا تھا کہ کوئی انسان کفر کی حالت میں نہ جائے، ایمان لے آئے۔ ہر داعی کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پورے طریقے سے کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، اپنے تئیں ممکنہ طریقے سے اپنے مدعو کو سمجھانے کے لیے ہر طرح سے طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ آپ یہ سب کچھ ان کو سمجھائیں تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، جو بچل گئے، گمراہی کے راستے پر چلے گئے، ان کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کی بدعمالی کے جو پرانے طریقہ کار ہیں اس کے نتیجے میں، اور وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا انہیں نہیں ملے گا۔
واقسموا باللہ جہد ایمانہم، پھر ایک اور اعتراض، اللہ کی قسمیں اٹھا کر، پکی قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام پر۔ دیکھو کیا طرفہ تماشا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور یہ اللہ ہی کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ بات بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ واقسموا، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، بڑی سخت قسمیں، کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا اس کو اللہ اٹھائے گا نہیں دوبارہ۔ عجیب بات ہے، بلا، ہاں ضرور اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، یہ موت کے بعد حشر کے میدان میں اٹھانا یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو بالکل برحق ہے، لوہے پہ لکیر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حشر کے میدان میں تم کا حساب کتاب نہ ہو، نہیں، بعث بعد الموت ایسا برحق اور سچا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، وہ سمجھتی ہے بس دنیا میں کھا پی لیا، عیاشی کر لی، ناحق سرداری اور حکمرانی کر لی، طاغوتی نظام بنا لیا، چودراہٹ قائم کر لی، اور پھر دنیا سے بس رخصت ہوئے تو ختم، فنش، مٹی پاؤ جی۔ تو جیسے پاکستانی سیاستدانوں کا تقیہ کلام ہے، مٹی پاؤ جی، ظلم ہو چکا، مٹی پاؤ جی۔ تو یہ غلط، اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ کیوں ہم نے بعث بعد الموت کس لیے اٹھائیں گے ہم؟ دو دلائل دیے ہیں قرآن نے، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے سامنے بالکل کھول کر ظاہر کر دے اس معاملے کو جس میں یہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں یہ اختلاف کرتے ہیں نبی سے جی، نبی کی بات نہیں مانتے، ایک طرف مومنین اور متقین ہیں اور ایک طرف یہ ظالمین اور کافرین ہیں، یہ اختلاف ہے۔ اور جب بھی کسی انسانی سوسائٹی میں کسی مسئلے پر بھی اختلاف ہو تو اس اختلاف کے حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عدالتی نظام تو لازمی اور ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اس نظام میں بھی اختلافی امور کو فیصلہ کرنے کی کوئی حکومتی اتھارٹی نہ ہو تو وہ معاشرہ تو انارکی میں مبتلا ہو کر آپس میں لڑ مڑ کر کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ ایک تو ہم دنیا میں انقلاب برپا کر کے حساب کتاب لینے کی کوشش کریں گے، نظام بنائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پورے پروسیس میں یہ نظام کامل اور مکمل طور پر تمام لوگوں کا حساب کتاب کر سکے۔ اور پھر یہ کفر اور ایمان تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا کامل حساب و کتاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کفر یا ایمان یہ انسانی روح کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، اور جب انسانی روح کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا، تو موت کے بعد کے سفر کے بعد، لمبے سفر کے بعد اب اس روح کا حساب و کتاب کہ اس نے یہ جو اختلاف رائے کیا تھا اس کی حقیقی اور نوعیت کیا ہے، تو اس کے لیے میدان حشر سجانا ضروری ہے کہ جہاں کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر آدمی نے جو کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اسے مل جائے۔ کامن سینس کی بات ہے، دنیا بھر کے نظاموں میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا کیا ہوا بدلہ چاہیے، اچھا ہو یا برا، آفاقی اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اب اگر دنیا میں یہاں کے سسٹم کی محدودیت کی وجہ سے، یہاں جو سسٹم چلانا مطلوب ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا حساب کتاب دنیا میں نہیں بھی ہو سکتا، تو ان کا حساب کتاب کے لیے ایک میدان ہونا چاہیے، یا کسی کا حساب کتاب ہوا اور بہت تھوڑے درجے میں ہوا تو کامل اور مکمل حساب کتاب اور پڑتال ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم بعث بعد الموت کریں گے، اس کی ایک دلیل یہ دی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی کہ تاکہ کافر لوگ جان جائیں اس حساب کتاب کے نتیجے میں کہ انہم کانوا کاذبین، وہی جھوٹے تھے اور ہمارے نبی سچے تھے۔
نبی کا پیغام سچا تھا اور وہ جھوٹے تھے۔ ظاہر جب عدالت لگتی ہے اور جب بحث مباحثے کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور سچے کو سچا کہا جاتا ہے، تاکہ پوری انسانیت، اربوں کھربوں انسان پورے میدان حشر میں ہوں گے، ان کے سامنے پتہ چل جائے کہ انبیاء سچے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے متبعین اور مومنین سچے تھے، متقین سچے تھے، اور یہ قابیل سے لے کر ابو جہل تک اور آج تک کے قیامت تک کے ابو جہلوں تک کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ قطعی طور پر جھوٹے تھے۔ اس کے لیے ہم نے وہ میدان حشر، اور پھر یہ تو ابھی دنیا کی عدالت تو بہت تھوڑے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں کل انسانیت جمع ہو اور اس کے سامنے فیصلہ ہو کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ اس لیے ہم حشر کا میدان برپا کریں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ تمہارے دماغ میں یہ شاید غلط خیال پیوست ہو چکا ہو کہ اتنی ساری انسانیت کو آدم سے لے کر اب تک پتہ نہیں اربوں کھربوں انسان ہیں، ان کو کیسے اس زمین پر جمع کیا جانا ممکن ہے؟ کہاں دور دراز میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے، اس کو کہاں سے ایک میدان میں اکٹھا کر کے ان کا حساب کتاب ہو؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو یہ حقیقت مزید کھل کر سامنے آ گئی، ایک کمپیوٹر کی کلک پر ساروں کا ڈیٹا کھل جاتا ہے، سپر کمپیوٹر۔ تو اللہ کا کمپیوٹر کتنا طاقتور ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا انما قولنا لشیء، باقی تم سمجھو کہ شاید اتنے اربوں کھربوں انسانوں کا احتساب اور ہر ایک کا نامہ اعمال اور ان کا جزا و سزا کیسے ہوگی، تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس لیے کہ انما قولنا لشیء، جب ہمارا قول کسی شے کے بارے میں ہوتا ہے، کب؟ اذا اردناہ، جب ہم اس شے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا جب ارادہ، اور وہ ارادہ عرش الہی کے ذریعے سے حضرت القدس اور ملائے اعلیٰ میں منتقل ہوتا ہے، اور کائنات کی پوری انتظامیہ اردناہ، ہم ارادہ کر لیتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کا جب ارادہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز وجود میں آنی ہے، تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں ان نقول لہ، ہم کہتے ہیں ملائے اعلیٰ حکم دیتا ہے کہ کن، تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ملائے اعلیٰ حرکت میں ڈالتا ہے، اور اس کی شاہ ولی اللہ نے تفصیل بیان کی ہے باب ذکر الملائے الاعلیٰ میں، بلکہ اس سے پہلے ہی کہ قبض بسط اور احالہ کے ذریعے سے تدبیر قائم کرتا ہے، چار امور جو مطلوبہ نتائج نکالنے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے فوری طور پر سسٹم حرکت میں آتا ہے۔ اور جو آخری مرحلہ ہے، اور یاد رکھو یہاں قولنا کہا ہے اور ارادنا کہا ہے، ذات وحدہ لا شریک نے اپنے ارادے کا، اللہ نے ارادہ کرتا ہے، یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا، ارادنا اور ان نقولہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کسی چیز کے وجود میں لانے کا پورا پروسیس جب وہ مکمل ہوتا ہے اور اس چیز کے ظہور کا وقت ہوتا ہے، تو اب یہ ارادہ ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کا اس چیز کو فوری طور پر منٹوں سیکنڈوں میں کیا ہے، حاضر کر دیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا ارادہ تو اس سے پہلے ہو چکا، ارادہ الہیہ ہی عرش پر منعکس ہوتا ہے، اور وہی ارادہ ملائے اعلیٰ پر منعکس ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ اس کے مطابق حرکت شروع کرتا ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں جہاں جہاں جمع کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اردنا، ان نقولا، قولنا، یہ تمام جہاں جہاں بھی پورے قرآن میں، تو وہ پورے ملائے اعلیٰ کی وہ اجتماعی طاقت اور قوتیں ہیں جو حرکت میں آتی ہیں اللہ کے حکم سے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور جب وہ حکم سے حرکت میں آتی ہیں تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پورا پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا پروسیس توڑ کر کام ہوتا ہے، یہ جو دماغ میں خیال ہے لوگوں کے، نہیں، پورا کا پورا اردنا، نقولا اور قولنا، یہ سب جملے بتا رہے ہیں کہ پوری تمام قوتیں حرکت میں آتی ہیں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے،
اور اسباب کے تحت ہی سارا نظام۔ اس لیے جب حشر کا میدان بھی سجے گا تو اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کو بھیجیں گے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے صفاً پوری صف باندھ کر میدان میں ہوں گے، کسی کو وہاں گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی۔ ینزل الملائکہ، فرشتے، اور والروح بھی، یعنی جبرائیل بھی، اور جب وہ آ کر پوری اپنی اپنی ذمہ داریاں تمام کھربوں انسانوں کی پوری کنٹرول میں لے لیں گے تو پھر اللہ پاک کی تجلی اعظم ظاہر ہوگی اور وہ کہے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کریں گے، اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں ہوگا۔ تو یہ تم سمجھو کہ حساب کتاب اتنے لوگوں کا کیسے ہوگا؟ تو دیکھنا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو فوری طور پر کن فیکون، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا، اس کا لیپ ٹاپ اس کو دے دیا جائے گا، لے پڑھ لے جتنا کچھ پڑھنا ہے۔ جی، نامہ اعمال کا مطلب پرانے زمانے کا کاغذ تو نہیں ہے نا، اب اگر آگے پیپر لیس ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہاں تو کیا ہے، تمہارے ہر ایک کے موبائل پر واٹس ایپ کر دیا جائے گا، لو اپنا نامہ اعمال اپنی تصویروں کے ساتھ بھی دیکھ لو، ویڈیو بھی دیکھ لو اور آڈیو بھی دیکھ لو۔ یہاں دیکھتے ہو ہاں جی دنیا بھر کی تصویریں، بلکہ اپنی تصویریں دیکھ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہو کہ میں فلانی شادی میں کس زاویے سے بیٹھا تھا، فلانے پروگرام میں میں کس حالت میں تھا، ہاں جی کون سی طرف تھی۔ وہاں آپ کو 3 ڈائمنشن بلکہ 4 ڈائمنشن 5 ڈائمنشن کے ساتھ بھی ہر چیز آگے پیچھے سے کہ کس حالت میں تھے تم، جو کام کر رہے تھے، جو جرم کر رہے تھے یا اچھا کام کر رہے تھے، کون کہاں کس کس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، کیا انداز تھا، گفتگو کا کیا طریقہ تھا۔ اپنی ویڈیو دیکھ کر تمہیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہاں تقریر کرتے ہوئے میں کون کون سی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب یہاں تو ایڈٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی حرکت ہو تو کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اچھا امپریشن جائے، تو وہاں تو کوئی کٹوتی وٹوتی بھی نہیں ہوگی، وہاں کوئی ایڈٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں بالکل منوان اوریجنل تصویروں کے ساتھ، اوریجنل ویڈیو کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ تو یہ حساب کتاب کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط۔ تو اس رکوع میں 2 بنیادی جو غلط فہمیاں یا لچر اور پوچ قسم کے ان کے سوالات اور ابہامات تھے ان کو دور کیا۔ ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے مقدر میں ہمارے کفر لکھا تھا، شرک لکھا تھا، اس لیے ہم نے تو کہتے ہیں جی مقدرہ دی کھیڑ ہے، تو مقدر کی بات نہیں ہے، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی بات پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ہر قوم میں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کی سوچ اور فکر پر لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا کام کیا ہے۔ اور دوسرا تمہارا یہ تصور کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں، جب یہ بات طے ہو گئی کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے ارادے اور عزم سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اب یہ کروں یا یہ کروں، تو اس آپ کے انتخاب کی بنیاد پر آپ کا حساب کتاب بھی ضرور ہونا ہے۔ یہ وہ آفاقی قانون ہے جو دنیا بھر میں ہم نے تمام قوموں میں کہا، اللہ کی عبادت کا، ہاں جی طاغوت سے اجتناب کا، اور موت کے بعد اٹھنے کا، بعث بعد الموت کا، یہ ہم نے دنیا کی تمام اقوام میں تمام انبیاء کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ اس لیے دنیا کی کون سی قوم ہے جو یہ کہتی ہو کہ ظلم اور طاغوت جائز ہے؟ کسی مذہب میں نہیں، ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے، یہودی میں بھی نہیں ہے، عیسائی میں بھی نہیں ہے، کنفیوشس میں بھی نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے نظریے پر یقین نہ رکھتا ہو۔ دنیا کی تمام اقوام میں یہ بعث بعد الموت کا نظریہ موجود ہے، اور دنیا کی ہر قوم میں وحدانیت کا، خدا کی وحدانیت کا یہ تصور بھی موجود ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، ایک برہمہ ہے، بس اس پر بھی تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ اختلاف جہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہے یا شرک اور کفر جہاں شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اس وقت اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے، جی اس وقت اس کا رب کون ہے، اس کا مدبر کون ہے۔
یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ لات چلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے منات چلا رہا ہے، ہندو کہتے ہیں یہ وشنو چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی فلانا چلا رہا ہے، کسی انسان کو، کسی فرعون اور کسی نمرود کو رب مانتے ہیں۔ یہ شرک اور کفر کا معاملہ ہے۔ ورنہ دنیا بھر کی تمام اقوام میں یہ تینوں باتیں ہر نبی اور رسول کے ذریعے سے ہر قوم کو ہم نے سمجھائیں۔ تو اس رکوع میں آفاقی بین الاقوامی قانون کا بنیادی جو فکر و فلسفہ ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر دلائل ہے۔ اگلے رکوعوں میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان تک اس بنیادی فکر کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت اور بعث بعد الموت، ان تین نکاتی بنیادی فکر پر آگے دلائل ہیں اگلے رکوعوں میں۔ اور جب یہ دلائل مکمل ہوں گے تو پھر عدل کا سیاسی نظام اور امن کا معاشی سسٹم قائم کرنے کا نظریہ اور فکر اور اصول اس صورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔